علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی. اس نے عرض کی اے اللہ کے حبیب، یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ ولد الزنا ہے، یہ زنا کا بچہ ہے. میں نے ایک مرد کے ساتھ زنا کیا تھا تو یہ اس کے نتیجے میں بچہ آیا ہے، لیکن میں اس سے خلاصی چاہنے کے بعد اپنے گناہ کا کفارہ بھی چاہتی ہوں. مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، مجھے اس کی سزا جو زنا کی سزا ہوتی ہے یعنی سنگسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کو چھپا لیتی تو تیرے لیے بہتر ہوتا. یہ ایک تربیت کا مقام تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر لے تو اولاً تو اعلیٰ مقام یہی ہے کہ وہ توبہ کی طرف جائے اور اپنے اس گناہ کو چھپائے، لیکن جب وہ اپنے حاکم، اگر حاکم عادل ہے تو اس کے پاس بھی جائے، اور جب حاکم عادل تک پاس چلی جائے بات، پھر وہ توبہ والا معاملہ نہیں، پھر اسے سنگسار ہی کیا جائے گا، یا جو شریعت مطہرہ نے جو سزا مقرر کی ہے اسے سزا دی جائے گی. خیر وہ عورت نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں عرض کی، جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس بچے کو جن کے آؤ. وہ کچھ عرصے کے بعد آئی، بچہ اس کے ہاتھ میں تھا، تو اس نے وہی عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے اس کا کفارہ دیں، مجھے سنگسار کیا جائے، مجھے سزا دی جائے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی بچہ تمہارا چھوٹا ہے، اس کو تمہاری دودھ کی ضرورت ہے، تم اس کو تھوڑا بڑا کر لو، اور جب تک یہ روٹی کھانے یعنی طعام کھانے کے قابل نہ ہو جائے تب تک نہ آنا. خیر کچھ عرصہ اور گزرا. ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا وہ پیچھے ہٹ جاتا، لیکن ان کے دل میں خوف خدا تھا، ان کے دل میں یہ خوف تھا، یہ تقویٰ تھا کہ قیامت والے دن بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کس منہ سے جانا ہے. ان کے دل میں یہ بات تھی، اس سبب سے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا کرتے تھے. تو وہ عورت کے جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں صحابی اس بچے کو اس عورت سے لے لو اور گرہ کھودا جائے، اس عورت کو اس گرے میں ڈالا جائے اور اس پر پتھروں کی بارش کی جائے. خیر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گرہ کھودا، اس عورت کو اندر لے کے گئے، اس کو رسیوں سے باندھا اور ہم نے پتھر مارنا شروع کر دیے. اتنے پتھر مارے کہ آخرکار وہ جو ہے وہ فوت ہو گئی. ایک صحابی وہاں پہ کھڑے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اس کے لیے نماز جنازہ کا حکم دیا. تو ان صحابی نے کہا کہ یہ تو بڑی گناہ گار عورت تھی، یہ تو زنا کرنے والی تھی، آپ اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی خاموش ہو جا، اس نے ایسی کمال کی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ تمام مدینے والوں میں پھیلا دی جائے تو توبہ کی وسعت مدینے والوں سے زیادہ ہو جائے گی، اس کی توبہ کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، مدینے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. یہ اس عورت کا اخلاص تھا کہ اخلاص کو دیکھ کر حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا